اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ۔ البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، سچا ٹھکانہ، سچائی کا ٹھکانہ، اور رزقناہم من الطیبات، ہم نے انہیں رزق دیا پاک چیزوں سے۔ فما اختلفوا حتی جاءہم العلم، بس انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک ان کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، جس چیز میں فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں تھے وہ اختلاف کرتے۔ ان کنتا، ان یہ انا کے معنی میں ہے نہیں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، بس اگر، ان شرطیہ ہے، انا کے معنی میں نہیں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، بس اگر آپ شک میں ہیں، مما انزلنا الیک الکتاب، اس چیز سے جو ہم نے نازل کی آپ الیک فسأل، ہاں جی، فسأل الذین، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مما انزلنا الیک، اگر آپ شک میں ہیں اس چیز میں جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، یقرؤون الکتاب، میں کی پڑھنا پیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ سوال کیجئے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، البتہ تحقیق آیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور اب نہ ہو جائیں، مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جی، ان لوگوں میں سے جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو جائیں گے آپ گھاٹا پانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ کہ ثابت ہو گیا ان پر آپ کے رب کا کلمہ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیۃ، اگر آ جائیں ان کے پاس تمام نشانیاں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھیں عذاب علیم کو، ساری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، فلولا، پس کیوں نہیں، کانت ہے، قریۃ بستی، آمنت ایمان لے آئے، فنفعها ایمانها، پس نفع دے اس کو اس کا ایمان، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے دور کر دیا، کھول دیا، لفظی معنی کھول دیا، ہٹا دیا ان سے عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الہی، اور ہم نے فائدہ دیا ان کو ایک مدت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، البتہ ایمان لاتے جو زمین کے اندر ہیں، کلہم، سارے کے سارے، جمیعا، سب کے سب، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو، حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ ہو جائیں وہ مومن، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے لائق کسی جان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈالتا ہے رجس، جی، رجس کو، نجس کو، پالیدگی کو، ناپاکی کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔
قل آپ کہہ دیجیے انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو تم جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وما تغنی الآیات والنذر، اور نہیں کفایت کرتی نشانیاں اور ڈرانے والے، ان قوم لا یؤمنون، ایسی قوم سے جو ایمان نہیں لاتی، فَلْيَنْتَظِرُونَ، پس وہ نہیں انتظار کرتے، الا مگر مثل مانند ایام الذین، دن ان لوگوں کے، خلو من قبلہم، جو گزر گیا ان سے پہلے، قل آپ کہہ دیجئے فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا، حق ہے ہم پر، جی، ننجی المؤمنین، کیا حق ہے کہ ہم مدد کریں مومنوں کی، صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورۃ النساء۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کے بعد اب آگے سورہ نساء۔ قال ابن عباس یستنکف یستکبر۔ سورہ نساء میں ایک لفظ ہے لن یستنکف المسیح، ٹھیک ہے، اس کا معنی عبداللہ بن عباس کرتے ہیں یستکبر، تکبر، قوامن قوامکم، قوام، ہاں جی، قوام، یہ لفظ آیا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، واو یا ہو گئی، ہاں جی، قیام، ہاں جی، قوام کیا ہے؟ قوامن قوامکم، پڑھیں، معایشکم، معایشکم، تمہاری گزران، لہن دوبارہ سبیلا۔ پڑھیں۔ قال ابن عباس یستنکف یستکبر، قوامن قوامکم، من معایشکم، قوامن قوامکم، من معایشکم، تمہاری گزران سے، لہن سبیلا، وَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یعنی الرجم للسیب، یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ بنا دے، مراد کیا ہے؟ یعنی رجم للسیب، شادی شدہ کے لیے رجم، والجلد للبکری، اور کنواری کے لیے کوڑے۔ وقال غیرہ مثنى وثلاث ورباع یعنی اثنتین، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَىٰ، دو دو، تین تین، چار چار، یعنی دو دو، وثلاث واربع ولا تجاوز تجاوز العرب رباعا، ہاں جی، مثنیٰ ثلاث رباع، عرب جو ہے نا، عرب رباع سے آگے کراس نہیں کرتے، یعنی جیسے مثنیٰ، نہیں، دو دو، تین تین، چار چار، ایسے خماس، سداس، یوں نہیں پڑھتے، آگے نہیں، ایسے آگے نہیں جاتے، بس رباع تک۔ باب وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا سمجھ آ گئی ہے نا؟ تُقْسِطُوا، باب وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ دو فَانكِحُوا دو، مَا تین تین، طَابَ چار لَكُم، چار، آگے پانچ پانچ، چھ چھ نہیں، ہاں جی۔ باب وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ یہ حدیث آپ نے پیچھے بڑی دفعہ پڑھی ہے، بہرحال ٹھیک ہے، پڑھے۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن ابن جریج قال اخبرني ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان رجلا كانت له یتیمۃ، یہ حدیث اور آگے والی حدیث، ایک آدمی کے پاس یتیم لڑکی تھی، فنکحها وكان لها عزق، اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور اس کا ایک درخت تھا کھجوروں کا، عزق، وکان لها عزق، وكان يمسكها علیہ، اور وہ اسی درخت کی وجہ سے اس کو روکے رکھا تھا، ولم اس نے اس درخت کی وجہ سے اسے روکا ہوا تھا، ولم يكن لها من نفسه ولم يكن لها من نفسه شيء، اور نہیں تھی لہا
اس لڑکی کے لیے من نفسہ شیئن، اس کے دل میں کوئی محبت، کوئی دلچسپی، فنازلت فیہ وإن صرف درخت کی وجہ سے، لڑکی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كان شريكته في ذلك الإسك میرے خیال میں کہ وہ تھی اس کی شریک اس درخت میں وفي ماله اور اس کے مال میں، اس حدثنا درخت اور مال کی وجہ سے اس نے اس کو رکھا ہوا تھا۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة، یہ حدیث بڑی پڑھی، کئی دفعہ آپ نے پڑھی ہے۔ عروہ نے سوال کیا عائشہ سے عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، اللہ کے اس فرمان کے بارے میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فی حجر ولیہا، اس نے کہا اے بھانجے، حضرت عائشہ نے کہا اے عروہ، بھانجے تھے ان کے، یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں آیت ہے جو کانت، جو ہو اس ولی کی گود میں، ولیها تشركه، جو ہو اپنے ولی کی گود میں، تشرکہ، في ماله آگے ويوجبه مالها، تشرکہ وہ شریک ہے اس کے، یعنی وہ لڑکی اس کے مال کے اندر، ويوجبه مالها، اور اچھا لگتا ہے اس ولی کو اس لڑکی کا مال وجمالها، اور اس کا جمال، یعنی ایسی یتیم لڑکی کسی بندے کے پاس ہو جس لڑکی کے پاس مال ہو، اور اس بندے کو، اس انسان کو اس لڑکی کا مال اچھا لگتا ہو اور اس کا حسن بھی اچھا لگتا ہو، فيريد وليها أن يتزوجها، تو چاہے اس لڑکی کا ولی کیا چاہے، بغير أن يقسط، کیا چاہے، بغیر یکسرا، کہ اس سے نکاح کرے، چاہے کہ اس سے نکاح کرے، علاوہ اس کے کہ وہ انصاف کرے اس کے ساتھ، في صداقها، کس چیز میں انصاف کرے، اس کو حق مار دینے میں، ويؤتيها مثل ما يؤتيها، یعنی حق مار کے اندر انصاف نہ کرے، کرے کیوں، یعنی مال ہے کسی یتیم لڑکی کے پاس اور اس کے پاس حسن بھی ہے، اور وہ آدمی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، علاوہ اس کے کہ وہ اس کے ساتھ حق مار کے اندر انصاف کرے، ہاں جی، انصاف نہیں کرتا، حق مار پورا نہیں دیتا، خیر ہے چلو میرے کو لیے نا، میں ہی نہیں پالنا پیا نا، حق مار کے اندر انصاف کرنے کے علاوہ، اور دے اس کو جو دیتا ہے اس کا غیر، ہاں جی، وہ جو دے یہ اتنا نہ دے، مثال تو وہ لاکھ روپیہ دیتا ہے اس کو حق مہر، اور ایک ہے کوئی نہیں 10,000 دے دینا، خیر ہے میں ہی نہ پالیا نا، مثل ما يؤتيها غیرها، ٹھیک ہے، فنہو، تو اس سے لوگ منع کیے گئے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر انصاف نہیں کرنا تو پھر نکاح نہیں کرنا، ان ينكحوهن، ٹھیک ہے، منع کیے گئے کہ وہ ان سے نکاح کرے، الا ان يقسطوا لهن، اگر نکاح کرنا ہے تو پھر انصاف کرے، الا ان يقسطوا لهن، مگر یہ کہ وہ انصاف کرے ان کے لیے، ويبلغوا لهن، فَيَبْلُغُوا، میں نے کل پڑھایا بھی سی یار، فَيَبْلُغُوا، یبلغوا کتاب والا لکھ رہا ہے، فَيَبْلُغُوا لهن فَيَبْلُغُوا بِهِنَّ على سنتهن، انصاف کیسے یہ نہیں کر رہا کہ وہ پہنچائیں وہ حق مار جو ان کے خاندان کے طریقے کے اعلیٰ سنت مطابق ہے، یعنی وہ حق مار نہ دیں، اس سے کم دیں، فَيَبْلُغُوا بِهِنَّ اعلیٰ سنتهن، سنت،
فی الصداق جو دوسری اس کے خاندان کی لڑکیوں کو دیا جاتا ہے نا اقمار، وہ نہ دے، اس سے کم دے۔ فی الصداق فأمروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء، پھر ان کو حکم دیا گیا اگر یہ نہیں نہ کر سکتے تو پھر وہ نکاح کر لیں جو اچھی لگتی ہیں ان کو، دوسری لڑکیاں، دوسری عورتیں سواہن۔ ان کے علاوہ۔ قال عروۃ قالت عائشۃ وان الناس استفتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ عروہ نے وسلم، کہا، عائشہ نے فرمایا لوگوں نے فتویٰ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد هذه الآیہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ وہ بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے، اب نئی بات۔ فانزل اللہ ویستفتونک وَيَسْتَفْتُونَكَ، ویستفتونک فی النساء، اللہ نے آیت نازل کر دی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قالت عائشۃ وقول اللہ فی آیت اخری، اور اللہ کا فرمان دوسری آیت کے اندر وترغبون ان ينكحوهن، وترغبون ان تنكحوهن، یہاں ترغبون کا معنی کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کے بعد ان آ رہا ہے، جب راغب یا رغبو کا صلہ ہو فی، پھر اس کا معنی رغبت، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم اعراض کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ رغبت احدکم اعراض کرنا، رغبت وعدکم، ان یتیمتہ، اعراض کرنا تمہارے ایک کا ان یتیمت ہی، اس یتیم لڑکی سے، حین تکون قلیلۃ المال والجمال، کس وقت اعراض کرتے ہو؟ جب اس کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوبصورت بھی نہ ہو، تو اس وقت تم نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے اس وقت اعراض کرتے ہو نا جب تھوڑا مال ہو، تھوڑا جمال ہو، ایسے ہی اس وقت نکاح نہیں نہ کرتے، ایسے ہی اس وقت بھی نکاح نہ کیا کرو، ہاں جی، جب تم نے انصاف، مہر کے اندر انصاف نہیں کرنا۔ ہاں جی، قالت فنہو، جیسے تھوڑا مال ہو، تھوڑا جمال ہو، حسن ہو، تو تم نکاح نہیں کرتے، تم اعراض کرتے ہو، بے رخی کرتے ہو۔ ایسے ہی اگر انصاف نہیں کرنا حق مہر کے اندر تو نکاح نہ کرو۔ قالت فنہو ان ینکحوا ہاں ان من راغبوا فی مالہ وجمالہ فی یتام النساء، ہاں، تو منع کیے گئے کہ وہ نکاح کریں امن من راغبوا فی مالہ یار وجمالہ، کی کردا ہے تو پڑھی عبارت نہیں آدھا قالت تو پڑھ رہن دے، قالت فنہو، ہاں عائشہ نے کہا لوگ منع کیے گئے کہ وہ نکاح کریں امن راغبو، ان لڑکیوں سے، امن راغبو آگے، ان لڑکیوں سے کہ جن کے مال اور جمال کے اندر وہ رغبت کرتے ہیں، یتیم لڑکیوں میں، اگر اخبار نہیں دینا پورا، مگر ساتھ انصاف کے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر مال کے اندر انصاف کریں، پورا حق مہر دیں جو دوسری لڑکیوں کو دیا جاتا ہے تو نکاح کریں۔ ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے جب وہ ہوں تھوڑے مال اور تھوڑے جمال والی، اذا کننا قلیل المال والجمال۔ باب قولی ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم الآیہ۔ وبدارا، لفظ آیا ہے اسرافن و بدار اسی صورت میں، اس کا معنی کیا ہے؟ مبادرۃ، مبادرتاً، بدار، بادر یبادر مبادرتاً، جلدی۔ آتدنا، آددنا، آتدنا کا لفظ بھی آیا ہے، اولئک آتدنا لہم، اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، اعددنا، ہم نے تیار کیا، افعلنا، افعلنا کے وزن پر، آتد یوتد، افعل یفعل، من اعتاد سے، آتد یوتد اعتاد۔ یہ تھوڑی سی گرامر آپ کو سکھا رہے ہیں، باب فعال۔
حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عائشة في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. جو غنی ہے وہ بچے، جو محتاج ہے وہ معروف سے کھائے، معروف طریقے سے. انہا نزلت فی مال الیتیم اذا کان فقیرا انہ یہ یتیم کے مال کے بارے میں نازل ہوئی، اذا کان فقیرا، انہ یاکل منہ، جب وہ ولی فقیر ہو تو کھائے اس سے معروف طریقے کے ساتھ. یا کل منہ مکان قیامہ، کھائے اس سے معروف طریقے کے ساتھ. کیسے کھائے؟ مقام قیام ہی، جگہ اپنی نگرانی کی، وہ نگرانی کر رہا ہے، اس کی نگہبانی، اس کا خیال کر رہا ہے، تو اتنا وہ کھا سکتا ہے معروف طریقے سے. قیامہ علیہ بمعروف. ٹھیک ہے، باب قولی قیامہ وَإِذَا علیہ بمعروف. ٹھیک ہے. باب قوله وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ الْآيَةُ. حدثنا احمد بن حمید جب تقسیم کے وقت آ جائیں قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو یہ لوگ آ جائیں، انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. حدثنا احمد بن حمید قال اخبرنا عبد الله الاشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة یہ عہد منسوخ نہیں، محکم ہے. وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. باب قوله يوصيكم الله في أولادكم. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. اے پکھا بڑا تیز ہے یار. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا هشام ان ابن جریج اخبره قال اخبرني ابن منقدر عن جابر قال آذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر فی بنی سلمہ. جابر کہتے ہیں بنو سلمہ، یہ بنو سلمہ کے تھے نا جابر. بنو سلمہ کے اندر بیمار پرسی کی، قبیلہ بنو سلمہ کے اندر بیمار پرسی کی میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے معاشیہ نے کیسے بیمار پرسی کی؟ اس حال میں کہ وہ دونوں پیدل آئے تھے. فوجدنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اعقل، پایا مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے ہوش نہیں تھی. لا اعقل، میں بول نہیں رہا تھا. فدعا بماء فتوضأ منہ، آپ نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، ثم رش علیہ، پھر مجھ پہ پانی چھڑکا. ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر ہو، اگر کسی کو نظر لگ جائے نا کسی کی، تو جس کی نظر لگی ہے اس سے وضو کروا کے اس پر پانی چھڑک دیا جائے. اسی آدمی کا جس کی نظر لگی ہے، اور اس کو میڈ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، دینا چاہیے. اگر یہ نہیں پتہ کہ کس کی لگی ہے، پتہ نہیں کس کی لگی ہے، تو پھر گھر کے اندر جو بزرگ ہے یا کوئی نیک آدمی ہے جو آپ کو لگتا ہے آپ کے معاشرے کے اندر، یا آپ کے امام صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، اس سے وضو کروا کے تو اس پر چھڑک دو، ٹھیک ہو جائے گا. فافقت فقلت تأمرنی، فافقت، میں ہوش میں آ گیا. فقلت، میں نے کہا، تأمرنی، ما تأمرنی، بات آگے پڑھو نا. ان اصنع فی مالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں کروں اپنے مال کے اندر؟ یا رسول اللہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے پاس مال ہے، میں مال کا کیا کر کے جاؤں؟ فنزلت یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی بہنوں کو کتنا دوں، بیٹیوں کو کتنا دوں، بیوی کو کتنا دوں. اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، سارے حصے مقرر کر دیے. باب قولی ولکم نصف ما ترک ازواجکم، تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر ان کے ہاں اولاد ہو. لم یکن لہن ولد. حدثنا محمد بن یوسف عن ورقاء عن ابن ابی نجیح عن عطاء عن ابن عباس قال کان المال للولد وکانت الوصیۃ للوالدین، تھا مال اولاد کے لیے
اور تھی وصیت والدین کے لیے، والدین کے لیے صرف وصیت تھی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، آپ نے پیچھے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں۔ فنسخ اللہ من ذالک، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، اب ماں باپ کا بھی حصہ ہے مال کے اندر، ما احب اللہ نے منسوخ کر دیا جو چاہا، میں احبا، فجعل للذکر مثل حظ، ذکر کیوں پڑھنا ہے یار، فجعل للذکر، للذکر مثل حظ الانثیین، تو بنا دیا مذکر کے لیے دو مؤنثوں کے حصے کے برابر، دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، فجعل جتنا دو بہنوں کو ملے گا اتنا ایک بھائی کو ملے گا، وجعل للابوین لکل واحد منہما السدس، اور ماں باپ کے لیے رکھ دیا سدس، چھٹا حصہ، والثلث وجعل للمرأة الثمن یار پیچھے پڑھ، لکل واحد منہما السدس والثلث، والثلث چھٹا اور تیسرا، سدوسا والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، اور کر دیا بیوی کے لیے آٹھواں اور چوتھا، اولاد ہونے نہ ہونے کی صورت میں آٹھواں اور چوتھا، وللزوج الشطر والربع، اور خامد کے لیے آدھا اور چوتھا، چوتھائی۔ باب قوله لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرحا الآیہ، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم جبراً عورتوں کے وارث بنو ان کے خامدوں کے مرنے کے بعد۔ ويذكر عن ابن عباس لا تعذلوهن لا تقهروا لا تقهروهن، تقہروہن، قہر، ہاں کہ تم ان کو مجبور کرو، لا تعذلون کا معنی تم ان کو، لا تقہروہن تم ان کو مجبور کرو۔ حوبا اسما، انہو کان حوبن کبیرہ، حوبن کا معنی کیا ہے؟ گناہ۔ تعولوا تمیلوا، اللہ تعولو یعنی تمیلو تم نامیل ہو جاؤ، نحلتن نہلتن صدقات النہلہ، اس کا معنی کیا ہے؟ نہلتن فالنحلۃ المہر، فنہلت المہر، نہلہ کا کیا معنی ہے؟ حق مار۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا اسبات بن محمد قال حدثنا الشیبانی عن اکرمۃ عن ابن عباس قال الشیبانی وذکرہ ابو الحسن السوائی، سوائی، ٹھیک ہے، ولا اظنہ ذکرہ الا عن ابن عباس، میرے خیال میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء جب آدمی مر جاتا اس کے وارث حقدار بن جاتے اس کی بیوی کے، بیوہ کے، إن شاء بعضهم تزوجها، اگر چاہتا ان کا بعض اس سے شادی کر لیتا، وإن شاءوا زوجوها، اگر چاہتے تو آگے شادی کر دیتے، ان شاء بعضهم تزوجا، خود شادی کر لیتا، اگر چاہتے تو آگے شادی کر دیتے، زوجوها، وإن شاء وإن شاءوا لم يزوجوها، لم یزوجوها، اگر چاہتے تو نہ شادی کرتے، نہ خود نہ کسی سے، فهم أحق بها من أهلها، وہ زیادہ حقدار ہوتے اس کے، یعنی سسرال والے اس کے والدین سے، من اہلہا، فنزلت هذه الآية في ذلك، اس کے گھر والوں سے، اس کے سسرال والے ہیں زیادہ حقدار بن بیٹھتے، فنزلت هذه الآية، تو یہ آیت نازل ہوگی تم جبراً ان کے وارث نہ بنو۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اچھی پڑھ لے. باب قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون الآیہ. الآیہ، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے. موالیہ، موالی اولیاء ورثتن. اولیاء. موالی کے معنی کیا ہے؟ ورثتن، وارث. عبداللہ گال سنو گا. عقدت عقدت ہوا مولا الیمین وهو الحلیف. پیچھے پڑھے، پیچھے پڑھے. موالی اولیاء ورثتن. عقدت عقدت کا معنی ہوا مولا الیمین وهو الحلیف. پیچھے پڑھے یار. عبداللہ ایک کپ دودھ لیا، میٹھا پال. باب قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون الآیہ. موالی اولیاء ورثتن. اولیاء موالی کا معنی ورثتن، وارث. عقدت ہوا مولا الیمین. عقدت کا معنی کیا ہے؟ مولا الیمین، جو قسم سے ہاں جی مولا بن جائے. وهو الحلیف. یعنی جس کے ساتھ اور وہ حلیف، اسے حلیف بھی کہتے ہیں. والمولا ایضا ابن الام. اور مولا اسی طرح یعنی جس کے ساتھ قسم کھا کے کہ تیری میری اج دے بعد پکی دوستی، انہوں بھی مولا کہتے ہیں. اور چاچا کے بیٹا کو بھی مولا کہتے ہیں، ابن الام. والمولا المنعم. اور منعم کو بھی مولا کہتے ہیں. المعتق. اور موتق کو بھی مولا کہتے ہیں، آزاد کرنے والے کو. والمولا المعتق. والمولا المعتق، آزاد کیا، اسے مفعول کا صیغہ. اور غلام کو بھی آزاد کہتے ہیں. دیکھیں وہ بکر کتنے معنی ہیں مولا کے. ہاں جی ہمیں ایک ہی یاد ہے، مولا کا معنی مشکل کشا. والمولا الملک. لو بادشاہ کو بھی مولا کہتے ہیں، ملک. والمولا مولا فی الدین. لو اور مولا ایک اور بھی مولا ہے جو دینی پیشوا ہے تمہارا، چاچے دا پتر. ہاں جی جیڑا کوئی تواڈے تے کوئی مہربانی کرے، تانوں کچھ دے، وہ بھی مولا. آزاد کرنے والا بھی مولا. غلام بھی مولا. جس نال تواڈی ویسے دوستی بھائی چارہ بن گیا، وہ بھی مولا. دینی پیشوا بھی مولا. کتنے معنی ہو گئے مولا؟ بے شمار معنی نے مولا دے. حدثني سلط بن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن عيسى عن طلحة بن مسيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا قال ورثة. وارث موالیہ. والذين عقدت ايمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة. جب مہاجر مدینہ میں آئے يارث المهاجري الانصاري. تو یارث مہاجری الانصاری. کیڑی لوڑ ہے یار یہ لے آندی. یارث المہاجر الانصاریہ، یہ صحیح کرو، خلاف قانون ہے. تو وارث بنتا تھا مہاجر انصاری کا. مہاجر ٹھیک ہے، دون ذوی رحمہ، علاوہ اس کے رشتہ داروں کے، للأخوة التي آخى النبی، اس بھائی چارے کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا مدینہ کے اندر. مواخات مدینہ جسے آپ کہتے ہو، بینہم، ان کے درمیان، انصار مہاجرین. فلما نازلت وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي نسخت. جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، آگے نسخت نسخت منسوخ کر دی. ثم قال والذین عقدت ایمانکم، پھر فرمایا والذین عقدت ایمانکم من النصر والرفادۃ والنصیحۃ، جن کے ساتھ تمہاری قسمیں پختہ ہو گئی نصر سے یعنی مدد، ہاں جی، رفادہ معاونت. وقد ذهب المیراث، تو پھر میراث کا حکم منسوخ ہو گیا. ویوصی لہ، اور وہ وصیت کر سکتا ہے اس کے لیے. جو دینی بھائی ہے، محبت کا بھائی ہے، اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن وراثت کے اندر اس کو شامل نہیں کر سکتا. سمع ابو اسامۃ ادریس و سمع ادریس طلحہ، انہوں نے طلحہ سے سنا. باب قولہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. یعنی زینۃ ذرۃ، یعنی ذرے کے برابر. زینہ میرا وزن، وزن یزن زینتن.
حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان اناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ کیا ہم دیکھیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. تو آپ نے فرمایا نعم جی. ہاں جی کرو ترجمہ. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها ترجمہ بھی کہا ہے حل تضارون، کیا تم بھیڑ کر سکتے ہو سورج کے دیکھنے میں دوپہر کے وقت ليس فيها سحاب جب بادل نہ ایسی روشنی ہو، زور دمانہ بھی کرو نا، ایسی روشنی ہو کہ جہاں بادل نہ ہو. قالوا لا. انہوں نے کہا جی نہیں. قال فهل تضارون في رؤية القمر؟ ہاں تو تم بھیڑ کر سکتے ہو چاند کے دیکھنے میں، ليلة البدر ایسا چاند 14ویں رات کا ہو، ضوء ليس فيها سحاب. ایسی روشنی جس کے اندر بادل نہ ہو. قالوا لا. انہوں نے کہا نہیں. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة. ایسے ہی تم نہیں بھیڑ کرو گی اللہ کے دیکھنے میں قیامت کے دن. إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. الا کما تضارون في رؤية أحدهما. احدہما، یعنی جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو، ایسے ہی ساری دنیا قیامت کے دن اللہ کو دیکھے گی جہاں کہیں بھی کوئی کھڑا ہوگا. ہاں جی. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن. جب قیامت کا دن ہوگا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. يتبع كل أمة یتبع کل امت، ما كانت تعبد. پیچھے چلی جائے ہر امت جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی دنیا میں. جڑے سورج دے پجاری سن سورج مگر چلے جان، جڑے چند کو پوجا کرتے سن چند دی وہ چند پیچھے لگ جان، جڑے کسی پیر فقیر دی عبادت کرتے سن وہ ان دے پیچھے جان. فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنساب. فلا یبقا من کان یعبد غیر اللہ. غیر اللہ، پس نہیں باقی رہیں گے جو تھے عبادت کرتے اللہ کے علاوہ بتوں کی، آستانوں کی، من الاسنام والانصاب، آستانے. إلا يتساقطون في النار. اللہ، مگر وہ گر پڑیں گے آگ میں. حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله. یہاں تک کہ جب نہیں باقی رہ جائیں گے مگر اللہ کی عبادت گزار، بر أو فاجر. نیک یا بد. وغبرات وغبرات اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے بچے کھچے لوگ، یعنی صرف اللہ کے پرستار رہ جائیں گے فيدعى جن میں کچھ نیک ہوں گے، کچھ بد ہوں گے، کچھ اہل کتاب کے لوگ ہوں گے. تو اب فیدعى الیہود ہو تو بلایا جائے گا یہودیوں کو. فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير بن الله. عزير بن الله. عزیر ابن اللہ. ان کے لیے کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عبادت کرتے تھے عزیر جو اللہ کا بیٹا ہے. استغفر اللہ. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ان سے کہا جائے گا جھوٹ بول رہے ہو، نہ اللہ کی بیوی نہ اللہ کی اولاد، وہ کیسے اللہ کا بیٹا ہو گیا؟ فماذا تبغون. اب تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ قالوا عطشنا ربنا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں، پانی چاہیے. فاسقنا، ہمیں پانی پلا دو. اللہ. فیشار الا تردون. اشارہ کیا جائے گا اللہ تردون، کیوں پانی تم پانی پر کیوں نہیں جاتے؟ او سامنے پانی ہے، جاؤ پی لو. فیحشرون الی النار. تو وہ اکٹھے کیے جائیں گے آگ کی طرف، جمع کر دیے جائیں گے آگ کی طرف. کأنہا سراب یحتم. پانی نہیں ہوئے گا، وہ کی ہوگی؟ آگ ہوئے گی. آگ کیسی؟ کأنہا سراب، گویا کہ وہ دوپہر کے وقت چمکتی ریت ہوگی. ایسے ہوتا ہے نا شور والی زمین ہو تو دور سے یوں لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے. تو وہ جائیں گے پانی پینے کے لیے تو آگ کے اندر گر پڑیں گے.
صحرائی علاقے میں ایسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے. جیسے سامنے پانی پاس جاتے ہیں. اچھا بالکل. جی شاہ جی. بعضها بعضا فیتا نہیں کانا شراب آگے کیے یحتم بعضها بعضا کاٹ رہا ہے کھا رہا ہے بعض کو جہنم کے اندر. فیتساقطون وہ اس میں گر پڑیں گے. ثم یدعى النصارى پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا. فیقال لهم من کنتم تعبدون اور تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. استغفر اللہ. وہ کہیں گے ہم عبادت کرتے تھے مسیح جو اللہ کا بیٹا ہے. فیقال لهم كذبتم ما اتخذ تم بھی الله. جھوٹ بول رہے ہو، نہ اللہ کی بیوی نہ اولاد. فیقال لهم ما تبغون اب تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ فكذلك مثل الاول. وہ بھی پہلوں کی طرح کہیں گے. حتى اذا لم يبقى الا من كان يعبد الله. یہاں تک کہ جب باقی رہ جائیں گے اللہ کے عبادت گزار من بر او فاجر نیک بد اتاهم رب العالمین. ان کے پاس آ جائے گا رب العالمین. فی ادنی صورت التي رأوها ادنا صورت قریب اس صورت میں جو انہوں نے دیکھی ہوگی. فیقال لهم ماذا تنتظرون اور تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ ماذا تنتظرون یتم جی یتبعون کل امت. یتبعو پیچھے لگ جائے گی ہر جماعت. ما كانت تعبد پیچھے لگ گئی. نہیں ہاں جی ماذا تنتظرون آگے تتبع كل امت. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تتبع لکھا ہے. تتبع تتبع لکھا ہوا ہے. پھر بھی کون اتبع یتبع. ہاں جی دونوں طرح ٹھیک ہے. امت کا کوئی اعتراض نہیں کیونکہ پیچھے کلو آ رہا ہے. اصل میں کلو پر یہ عمل کر رہا ہے نا. یتبع یا تتبع جو بھی ہے دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. امت ان کا کوئی ایشو نہیں. پیچھے لگ گئی ہر امت جس کی وہ پیروی کرتی تھی عبادت کرتی تھی ما كانت تعبد جس کی وہ عبادت کرتی تھی. قالوا فارقنا الناس فی وہ الدنیا. کہیں گے ہم دنیا میں بھی لوگوں سے علیحدہ رہے جدا رہے. علی افکار ما كنا الیہم علی افکار اس محتاجی کی حالت پر جس پر ہم تھے. اور اسی ادو محتاج ہو کے بھی انہاں وال نہ گئے انہاں تو علیحدہ رہے. یا اللہ اج اسی کیویں انہاں کول جاواں گے. ولم نصاحبهم اور نہ ہم ان کے ساتھ ہوئے. ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. ہم تو انتظار کر رہے ہیں اپنے اس رب کا جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے تھے. فیقول انا ربکم. اللہ فرمائے گا پھر میں ہی تمہارا رب ہوں آ جاؤ. فیقولون لا نشرک باللہ شیئا مرتين او ثلاثا. وہ کہیں گے ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے 2 یا 3 دفعہ کہیں گے. باب قوله فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد بشہید وجئنا بك بک علی ہؤلاء شہیدا. الآیہ. ٹھیک ہے. ہاں المختال والختال واحد. خطال مختال ایک ہی معنی میں اکڑنے والا. نتمسا نسویہا. نہیں نت مسا من قبل نت مسا کیا معنی مٹائیں گے کیا معنی ہے ہم برابر کر دیں گے. چہرہ گدی اکو جہا. حتی اگو چہرہ بھی ایویں لگے گا جی میں پیٹھ ہے گدی ہے برابر ہو جائے گا چہرہ بھی. حتی تعود کأکفائہم. اکفائہم یہاں تک کہ وہ ہو جائے گا اکفائہم ان کی کمروں کی طرح. تمثل کتاب محا. اکفا کفا گدی کہتے ہیں نا. تماشا کا معنی کیا ہے؟ ہاں لکھا ہوا مٹانا. ہاں محل کتابہ. ٹھیک ہے. سعیرا وقعودا. سعیرن وقود ہاں جی جلانے والی جہنم. حدثنا وقود ایندھن کو کہتے ہیں نا.
حدثنا صدقة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. نبی علیہ السلام نے، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود، آپ نے مجھے فرمایا مجھ پہ پڑھو، تم پڑھو مجھ پہ، تم. قلت اقرأ عليك وعليك انزل. میں نے کہا میں آپ پہ پڑھوں جب کہ آپ پہ قرآن نازل کیا گیا. قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن سنوں اپنے غیر سے. فقرأت عليه سورة النساء. میں نے پڑھی آپ پہ سورہ نساء. حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عبداللہ اورا گل سن. قال امسك فاز. اور میں رک جا، ٹھہر جا. جب میں یہاں پہنچا نا، اور میں امسک، ٹھہر جا. لطفی نے گولیاں ایناہ تدری. نہیں، لفظ صحیح پڑھو جناب، گول بولنا پڑھو، گول بول نہیں کرنا. پانی ڈال. امسک آگے. فإذن ایناہ تدری. ہاں یہ تو میں سننا چاہتا تھا. آپ بتائیں جی. فإذا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کی آنکھ کے آنسو بہا رہی ہے. فإذا کر پڑھنا شاہ جی. ٹھیک ہے. فإذا عینا نے، جب آپ کیا فإذا عیناہ تذرفان ہے. ٹھیک ہے. باب قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. ٹھیک ہے. سعيدا وجه الأرض. سعیداً طیب، زمین کی سطح، زمین کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے اس سے تیمم کرنا ہے. وقال جابر كانت تواغيت التي يتحاكمون إليها. تھے بت جن کی طرف وہ فیصلہ لاتے تھے، جن کو اپنا حاکم بناتے تھے. فی جو ہے نا تھا واحد ایک رب جو ہے نا قبیلے اندر، وفي أسلم واحد اور ایک رب اسلم اندر، وفي كل حي واحد اور ہر قبیلے کے اندر ایک ایک رب. كهان. کوہان وہ کاہن تھے ينزل عليهم الشيطان. جن کے پاس شیطان آتے تھے جھوٹی موٹی خبریں لے کر. وقال العمر الجبت السحر. عمر کہتے ہیں یؤمنون بالجبت، الجبت جبت سے مراد شہر، جادو. طاغوت الشیطان. اور طاغوت بالجبت و طاغوت سے مراد شیطان. وقال اکرمۃ الجبت بلسان الحبشہ الشیطان. جبت زبان حبشہ میں شیطان کے معنی میں ہے، وطاغوت الکاہن. اور طاغوت کاہن کے معنی میں. حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت هلكت قلادة لاسماء. اسماء کا ہار ہلاک ہو گیا، مراد گم ہو گیا. فبعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم في طلبها رجال. نبی علیہ السلام نے اس کی تلاش میں کچھ صحابہ بھیجے. فحضرت الصلاة. نماز کا ٹائم ہو گیا. وليسوا على وضوء. ولیسوا علی وضوء. وضوء. شاباش، وہ نہیں تھے پانی پر، یا ان کے پاس پانی نہیں تھا. ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء. اور نہ پایا انہوں نے پانی تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. فانزل الله التيمم. اللہ نے تیمم کا حکم قیامت تک نازل کر دیا. باب قوله واولی الامر منکم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور صاحب امر تم میں سے. ذوی الامر. صاحب اقتدار، صاحب امر. حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال نزلت في عبد الله بن حذافة. یہ نازل ہوئی ایت عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں. اذ بعثه النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سریہ. جب نبی علیہ السلام نے اس کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا. باب یہ لمبی حدیث ہے. انہوں نے کہا لوگوں کو آگ کے اندر کود جاؤ، پڑھی ہے نا آپ نے حدیث. اور میں اگر تم آگ کے اندر چلے جاتے اس کے کہنے پر تو قیامت تک آگ کے اندر جلتے رہتے. بسم اللہ. اور پڑھ لے دے تھوڑا یار، سونا پڑھتا پیا. تو پھر ماشاء اللہ سینئر ہے، پڑھ لو ایک دو باب. باب قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ٹھیک ہے.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال قاسم الزبير رجلا من الأنصار في شريح زبیر کا جھگڑا ہو گیا ایک انصاری آدمی سے فی شریح من الحرة حرہ کی ایک نالی کے بارہ میں. فقال النبي انہوں نے کہا میں پہلے پانی لانا ہے، انہوں نے کہا میں پہلے پانی لانا ہے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا زبیر تم پہلے لگاؤ، ثم ارسل الماء الى جارك. پھر چھوڑ دے پانی اپنے ساتھی کی طرف، گوانڈی کی طرف. فقال الانصاری یا رسول اللہ انکانا ابنا امتی مت کا، ہاں ہاں اللہ کے رسول آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم پہلے لگا لو. اللہ کے حق بھی زبیر کا ہی تھا، ان کی زمین پہلے آتی تھی. فتلبن وجهه کیا سن کر چہرہ تبدیل ہو گیا جی اب مکمل پڑھ کے پھر اس کو انہوں آ گئی ہوتی. ٹھیک ہے، نبی السلام کا چہرہ بدل گیا. ثم قال اسقي يا زبير اور میں پلاؤ زبیر، ثم احبس الماء پھر روک رکھو پانی کو حتى يرجع الى الجدر یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے منڈیروں تک. ثم ارسل الماء الى جارك ٹکا کے لا. ثم ارسل الماء الى جاری. پھر چھوڑ پانی اپنے گوانڈی کی طرف. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم لزبير حقه اب زبیر کو نبی اسلام نے اس کا پورا پورا حق دے دیا في صريح شرعی حکم کے اندر. حين احفظه الانصاري جس وقت غصے میں ڈالا آپ کو انصاری نے. كان اشار عليهما بامر لهما پہلے تو آپ نے اشارہ کیا تھا ان دونوں کے لیے ایسے حکم کا جس میں ان دونوں کے لیے وسعت تھی. فيه ساعات ساعت. ہاں جی. قال الزبير فما احسب هذه الايات الا نزلت في ذلك. زبیر کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات میرے بارے میں ہی نازل ہوئی. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اور میں ٹکا کے لا پانی پر جدو اتو اچھلے نا پھر انہوں دے. باب قوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الآية. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض الا خير بين الدنيا والآخرة. جب بھی کوئی نبی بیمار ہوتا ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے دنیا آخرت کے درمیان. وكان في شكواه الذي قبض فيه اخذته بحة شديدة. وکان فی شکواہ الذی قبض فيه اور تھے آپ اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے. اخذته بحة شديدة آپ کو لگی سخت کھانسی. فسمعته يقول مع الذين انعم الله عليهم. میں نے سنا آپ یہ کہہ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم. ٹھیک. فعلمت انه خير. مجھے پتہ چل گیا کہ اب آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے، اب آپ ہمارے پاس نہیں رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. باب قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من اونچی ذرا پڑھنا ہے، اونچی پڑھنا ہے، آواز کٹ گئی. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال كنت انا وامي من المستضعفين. ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ لبابہ بنت حارث، میمونہ بنت حارث کی بہن. میں اور میری ماں مستضعفین میں سے تھے، ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے. چلے چلے شاباش. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابو زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان ابن عباس طلع الا المستضعفين من الرجال والنساء من الرجال الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. قال كنت انا وامي ممن اجر الله. اجر کو اللہ نے معذور قرار دیا. ويذكر عن ابن عباس حاسرت زاکت. حسرت صدور کا معنی تنگ ہو گیا ان کے سینے. زاکت طلبوا السنتکم بشہادت. گواہی کے ساتھ زبانوں کو تروڑنا مروڑنا. طلبو لوائی الوی. قال غیرہ المراغم المہاجر. یہ فی مراغمن المہاجر ہجرت کی جگہ. راغمت حاجرت. راغمت حاجرت میں نے چھوڑ دیا، ہجرت کی میں نے چھوڑ دیا. قومی حاجرت قومی میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا. موقوتا موقتا کتاب موقوتا وقت، نماز کا وقت مقرر کیا ہوا.
وقتہ علیہم. ہاں ٹھیک ہے، وقت علیہم، ٹھیک ہے، ان پر نماز کا وقت مقرر کر دیا. باب قولی فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم. قال یہ ابن عبداللہ عباس صاحب خیال کے ساتھ قال ابن عباس بددہم فئۃ جماعت. بددہم، اس کا معنی ارکسم بددہم، ان کو جدا جدا کر دیا. فیاتن کا معنی جماعت. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عطية عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت فما لكم في المنافقين 7 بجے تک. فئتين رجع ناس من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فمالکم فی المنافقین، ہاں جی، اس میں حدیث لائے کہ کچھ لوگ واپس لوٹے، ہاں جی، رجا ناس بدر احد سے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم صحابہ میں سے احد سے. وقان الناس فیہم فرقتین فریق یقول اقتلہم. لوگوں کے اندر 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ مسلمانوں کا کہہ رہا تھا کہ منافقوں کو قتل کر. یہ جو گئے تھے نا اور واپس آ گئے 300 آدمی، 300 بندے لے کے آئے تھے نا، اور لانتی عبداللہ بن ابی واپس لے آئے تھے. وفریق یقول اللہ. ایک فریق کہہ رہا تھا نہیں 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 فنزلت فما لکم فی المنافقین فئتین. نہیں، نہ قتل کرو ان کو. ہاں تو یہ آیت نازل ہوگی تمہیں کیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں تقسیم ہو گئے ہو، تمہاری 2 جماعتیں بن گئی. وقال انها طیبۃ تنفی الخبث کما تنفی النار الخبث فی الزیت. اور میں یہ تو طیبہ ہے، ہاں جی، ایسے میل کچیل اپنے سے دور کر دیتا ہے جیسے پٹھی، ہاں جی، کما تنفل نار ہو، جی جیسے آگ، یعنی پٹھی کے اندر جو آگ ہوتی ہے نا، آگ چاندی کی میل کچیل الگ کر دیتی ہے. باب قولی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ أَفْشَوْهُ. افشو، افشا، پھیلانا، یستنبطون میرا راز افشا کر دیا. یستنبطون، کریدنا، یستخرجون. نکال. حسیباً کافیاً. حسیب لفظ آیا ہے اسی پارے میں، حسیبہ کافی. الا اناس. اللہ اناسا، ہاں جی، مگر بے جان. یہ دون من دون اللہ اناسا. حسیباً کافیاً الا اناسا یعنی الموات حاجراً او مدراً. یعنی بے جان، پتھر اور مٹی، او ما اشبہہ مریداً. یا جو ان کے مشابہ ہیں. آگے مرید الگ لفظ ہے، مریداً لفظوں کو ملایا نہ کرے. مرید، متمرداً. مرید کا یہ کیا لفظ آیا ہے، کہاں ہے؟ یہ دون من دون اللہ اناسا وہی دون اللہ شیطان مریدا. مرید کا معنی متمرد، سرکش. فلیبتکن. فلا یبتکن، فل نہیں، فلا فلیبتکن نہیں، بتکہ. فلا یبتکن، بتک یبتکو. بتکہ کتا. اس نے اس کو کاٹ دیا، یعنی وہ کاٹیں گے جانوروں کے کان. فلا یبتکن آذان الانام. بتکو، بتکہ کتا کیلاً و قولاً واحد. کیل اور قول. یہ کیل کا لفظ کہاں ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا. قیل اور قول ایک ہی ہے. تابع خاتمہ. ہاں جی، تابع خاتمہ. تابع مور لگائی، ختمہ. بل طبع اللہ علیہ بکفرہم. آگے آ رہا ہے، میں نے کہا آگے آ رہا ہے نا 6 پارے میں، بل طبع اللہ علیہ، اس کا معنی کر رہے ہیں. باب قولی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. ٹھیک ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا مغیرۃ بن النعمان قال سمعت سعید بن جبیر قال اختلف فیها اہل الکوفۃ. اس آیت کے بارے میں کوفہ والوں نے اختلاف کیا. فرحلت فیها الی ابن عباس. تو میں گیا عبداللہ بن عباس کے پاس. فسألته عنها. تو میں نے عبداللہ بن عباس سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا. فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخ شيء. یہ سب سے آخر پہ نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی اور آیت نازل منسوخ نہیں ہوئی. یعنی یہ منسوخ نہیں. اختلاف کس چیز میں تھا؟ لوگ کہتے تھے، کچھ کہتے تھے کہ قاتل کی توبہ ہے، کیونکہ سورہ فرقان میں آیا نا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ہاں جی، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ.
اور کچھ کہتے تھے کہ قاتل کی توبہ نہیں نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا یہ آیت سب سے آخر پہ نازل ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ قاتل کی توبہ نہیں فجزاؤ جہنم، یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسری آیت نازل نہیں ہوئی، یہ منسوخ نہیں ہے۔ بس ایک بات چھوٹا سا اور پڑھ لیں۔ باب قولی ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کہے، ہاں جی، تم اسے کافر نہ کہو، تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، لست مومنا، اسے قتل نہ کرو۔ السلام والسلام واحد، کیا لفظ ہے؟ السلام اس، ایک کھڑی زبر کے ساتھ ایک الف کے ساتھ، ہاں واحد، لفظ پڑھے نا، السلام والسلام واحد۔ ٹھیک ہے۔ حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فی غنیمت، في غنیمة له فلاحقه المسلمون فقال ایک السلام، آدمی اپنی تھوڑی سی بکریاں لے کر جا رہا تھا، اسے کچھ مسلمان ملے، اس نے ان کو السلام علیکم کہا، فقتلوه واخذوا غنیمته، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، انہوں نے کہا بھی بچاؤ واسطے اسلام کہہ رہے ہیں، اس کو قتل کر دیا اور اس کی وہ تھوڑی سی بکریاں لے لی۔ فانزل اللہ فی ذلک الی قولی عرض الحیات الدنیا تلک الغنیمۃ، یعنی یہ بکریاں عرض سامان۔ قال ابن عباس السلام، اب عبداللہ بن عباس نے السلام پڑھا، قل من القى الیکم السلام لست مؤمنا، کل پڑھیں گے لا یستوی القاعدون انشاءاللہ۔ دیکھو مینوں نہیں پتا سی اج اتوار ہے، اور پڑھ لینا سی، چلو خیر ہو۔ ہاں جی جی ابو محمد صاحب آپ کی کتابیں ادھر ہی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی، شکریہ شکریہ۔